وہدی للعالمین، یہ مکہ ہدایت کی جگہ ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور برکت والی جگہ ہے۔ اللہ نے برکتیں بھی یہاں رکھ دی، اللہ نے ہدایت بھی یہاں رکھ دی، یعنی دنیا جہاں سے لوگ آ کر یہاں سے ہدایت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دیا سب سے پہلی جگہ عبادت کی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بیان کی، سنن بیہقی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، اس وقت ان کو فرشتے ملے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے قبل جو ہمارا بیان ہوا اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور وہ پہلا نکاح تھا نبی علیہ السلام کا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، اس کی کئی وجوہات، کئی ایک مقاصد تھے جن میں سے کچھ بیان ہو چکے، ایک دو باتیں آپ کے سامنے آج رکھ دوں گا۔ اس کے بعد ہم آج جو موضوع بیان کر رہے ہیں وہ ہے تعمیر کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شرکت کرنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی اور آپ کے نکاح کے بعد 5 سال بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ابو طالب کے گھر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے۔ ان کی تربیت، ان کی پرورش میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہاتھ شامل ہے، کیونکہ 5 سال کے تھے ان کی پیدائش ہوئی، یعنی شادی کے 5 سال بعد اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45 سے اوپر تھی، نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی، تو اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ابو طالب کے گھر ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ، انہوں نے پرورش کی سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ وہ کیسے؟ سیدنا عباس کے پاس نبی علیہ السلام گئے اور آپ نے جا کر فرمایا کہ اے چچا، میرے چچا آپ کے بھائی ابو طالب بڑے ہی پریشان ہیں حالات کی وجہ سے، معاشی معاملات ہیں، اور ان کی فیملی بھی بڑی ہے، خاندان بھی بڑا ہے، بچے بھی زیادہ ہیں، ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ہم ان کے کچھ بچوں کی پرورش کریں، ان سے کچھ بچے ہم زیر کفالت لے لیں۔ تو سیدنا عباس نے اس بات کو قبول کیا اور اچھا سمجھا۔ دونوں چل کر جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، اور نبی علیہ السلام نے یہ عرض کیا، یہ بات ذکر کی، تو ابو طالب نے کہا کہ میں عقیل اور طالب کے علاوہ باقی بچوں کی اجازت دیتا ہوں، آپ سنبھال سکتے ہو۔ ایک عقیل بیٹا تھا، ایک طالب تھا، ان کے علاوہ کہنے لگے کہ باقی آپ لے جاؤ، بھلے پرورش کرو ان کی، آپ کفالت کرو ان کی۔ تو نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس نے
جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا کہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا اور کفالت کرنا شروع کر دی، گھر میں لے گئے، ابھی بچے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر یہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں اولین ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کرنے والی اور آپ کی تربیت کرنے والی کون سی خاتون تھی؟ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے آپ کی پرورش کی۔ سیدہ خدیجہ سے شادی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ایک غلام ہبہ کیا، تحفے میں دیا، جن کا نام بڑا معروف ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے بھی جلدی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ غلام تھا۔ ان کی والدہ کا نام سودا تھا۔ بنو کین قبیلے والوں کی لڑائی تھی کسی قبیلے سے، تو وہ جا رہے تھے سفر کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے۔ راستے میں یہ جو سودا تھی اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی تھی اپنے رشتہ داروں میں، راستے میں ان سے ملاقات ہوئی جو جھگڑالو تھے، جو لڑائی کے لیے جا رہے تھے، گھڑ سوار تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھ لیا، اور یہ بچہ کچھ بڑی عمر کا تھا، کام کاج کے قابل تھا، انہوں نے اغوا کر لیا۔ والدہ تو چلی گئی، انہوں نے بچے کو اغوا کر لیا اور جا کر بڑی مشہور ایک بازار عکاظ، وہاں پر جا کر اس کو بیچ دیا۔ وہاں جب لے گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ زید کے نام سے غلام ہے، ان کو بڑا پسند آیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا ورقہ بن نوفل کے پاس، قیمت کے لیے کہا کہ اس کو خریدنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس رقم ہوتی تو میں خرید لیتا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم منگوائی اور اس کو خریدا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں دے دیا، آپ کو ہدیتاً دے دیا۔ اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ بھی کیا، کیونکہ خود خرید نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ، خوشی خوشی آپ مجھے یہ ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ میں یہ آپ کو تحفے میں نہیں دوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت غلام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو قیمت زیادہ ملے اور آپ اس کو بیچ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً دے دیا، ہدیہ دیا، تحفہ دیا۔ زید بن حارثہ بڑا معروف صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والا۔ اور پھر بعد میں اس کے والد کو پتہ چلا کہ کسی نے حج کے موقع پر دیکھا، اس کو پہچان لیا، جا کر اس کے والد کو بتلایا کہ آپ کا بیٹا زید میں نے حج کے موقع پر دیکھا ہے۔ تو اس کا والد بڑا بے چین تھا، اس نے کہا کہ میں کیسا باپ ہوں کہ میرا بیٹا اتنی دوری پر مجھ سے۔ وہ چلا گیا اپنے دوسرے بھائی کو لے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور آ کر یہ عرض کیا کہ آپ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، آپ سعداء ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بچہ ہمارا، یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا مراد آپ کی، کس سے، کون مراد ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حارثہ خود آئے تھے، ان کے والد، کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوہ فخیروہ فإن اختارکم فہو لکما بغیر فداء وإن اختارنی فواللہ ما انا بالذی اختار علی من اختارنی احدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر حل نہ نکال لیں ہم، وہ حل یہ ہے کہ ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں، اس کو اختیار دے دیتے ہیں۔ اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بھی رہے ہو، میرے ساتھ تعلق اور سلوک آپ نے دیکھا کہ میں نے کیسا تعلق رکھا، کیسا آپ کے ساتھ سلوک کیا۔ اور ان کے والدین سے کہا اگر یہ آپ کو پسند ہے، یہ آپ کو چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے۔ انہوں نے، والدین نے اس سے بات کی، پہلے آپ نے اس سے پوچھا اور زید سے کہا اس کو جانتے ہو؟ زید نے کہا میرا یہ والد ہے، یہ میرا چچا ہے، میں دونوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آپ کو اختیار ہے، آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟
اور اگر جو میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو کبھی بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتا اور میں اس کو جگہ نہ دوں، ایسا نہیں ہے، اگر یہ مجھے قبول کرے تو میں اس کو رکھ لوں گا۔ تو زید نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ ان کے ساتھ رہوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین کو جواب دے دیا، والدین نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، ہم تیرے والد ہیں، تو غلامی کو قبول کر رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، ہمارے ساتھ جائے گا آزاد ہو جائے گا، ہم تیرے والدین ہیں۔ کہا نہیں، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتی غلامی، اس شخص کی خصلتیں دیکھ کر، آداب دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر میں یہ پسند کروں گا کہ میں اسی کے ساتھ رہوں۔ جب یہ فیصلہ کیا زید نے تو والدین سمجھ گئے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، خوشی خوشی وہ واپسی چلے گئے، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو یہ زید بن حارثہ یہ نبی علیہ السلام کو تحفے میں دیا سیدہ خدیجہ نے شادی کے بعد۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مدد کی۔ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، انہوں نے آ کر پیشکش کی، کہا اللہ کے رسول میں بڑی پریشان ہوں، قحط سالی ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیسا سلوک کیا؟ آپ کے نکاح میں تھی تو انہوں نے آپ کے نکاح میں تھی سیدہ خدیجہ، اور کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ انہوں نے 40 بکریاں دی اور ایک اونٹ دیا تحفے میں، کہا یہ لے جاؤ۔ یعنی بہت ہی عظیم ایک خاتون تھی جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ساتھ سلام بھیجے تھے سیدہ خدیجہ کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، اور آپ سے کے بطن سے 4 بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک زینب، ایک رقیہ، ایک ام کلثوم اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیدہ خدیجہ کے بطن سے تھی، اور ایک بیٹا قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، یہ بیٹا بھی سیدہ خدیجہ کا تھا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر مختصراً بیان کریں گے، بڑی طویل بات ہے یہ، اور بڑی ہی وسعت والی بات ہے کہ کس قدر اس کی تعمیرات ہوئی، آج تک جو ہوئی تعمیرات اس کا ہم مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی بیت اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا فیہ ھدی للعالمین۔ فرمایا کہ بیت اللہ وہ پہلی جگہ ہے، پہلی وہ عمارت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اس کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا کہ یہ مبارک ہے، ببکۃ مبارک وھدی للعالمین، یہ مکہ ہدایت کی جگہ ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور برکت والی جگہ ہے۔ اللہ نے برکتیں بھی یہاں رکھ دی، اللہ نے ہدایت بھی یہاں رکھ دی، یعنی دنیا جہاں سے لوگ آ کر یہاں سے ہدایت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دیا سب سے پہلی جگہ عبادت کی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بیان کی، سنن بیہقی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، اس وقت ان کو فرشتے ملے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں بیت اللہ کا حج کر کے آ رہا ہوں۔ سیدنا آدم نے جواب دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اس سے قبل ہم بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے۔ یعنی اس روایت سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ بہت قدیم ہے، انسانوں سے پہلے فرشتے حج کیا کرتے تھے۔ یہ قدیم دنیا کی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے، اس سے پہلے کوئی عمارت نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی پہلی مرتبہ، فرشتوں نے پہلی مرتبہ، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر شیس بن آدم جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جب بلند کر رہے تھے، بنیاد کو اٹھا رہے تھے سیدنا اسماعیل اور ابراہیم، یہ قواعد اٹھا رہے تھے، یہ بنیاد ڈال رہے تھے بیت اللہ کی،
اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ تو یہ تیسری چوتھی تعمیر تھی۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر عمالقہ اور جرہم قبیلے والوں نے کی۔ یہ جرہم قبیلہ وہی ہے کہ جس میں سیدنا اسماعیل کی شادی ہوئی تھی۔ سیدنا اسماعیل سیدنا ابراہیم کے بیٹے، وہی قبیلہ وہاں پر پلا اور بڑا ہوا بیت اللہ کے ارد گرد۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر تعمیر ہوتی ہے قصی بن کلاب۔ نبی علیہ السلام کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، اس کے دور میں یہ تعمیرات ہوئی۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب جوان تھے تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت مؤرخین کے پیش نظر عمر تھی 35 سال۔ تمام مؤرخین، اکثر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی 35 سال عمر تھی، اس وقت تعمیرات ہوئی۔ ابو وہب اور ولید بن مغیرہ اب تعمیرات کے لیے تیار ہو رہے ہیں قریش مکہ۔ تعمیرات کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمارت بہت خستہ حال ہو چکی تھی اور دیواریں کمزور ہو چکی تھی، سیلاب کا پانی آتا تھا اور بڑے پریشان تھے۔ ایک دفعہ چوری بھی ہو گئی تھی بیت اللہ سے، جو لوگ نذرانے چھوڑ کر جاتے تھے، بیت اللہ میں ایک کنواں تھا بیچ میں، اس سے جو چوریاں ہو گئی تھی۔ اور کچھ روایات کے اندر ہے کہ ہرن نما 2 سونے کے ہرن تھے، وہ بھی چوری ہو گئے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک عورت دہنی دے رہی تھی اور اس دہنی کے دوران آگ بھڑک اٹھی اور اس سے جو ہے بیت اللہ کا غلاف جل گیا اور دیواریں بھی کچھ جل گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیرات کرنی ہے۔ اب فیصلہ کرتے ہوئے ابو وہب اور ولید بن مغیرہ انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ ابو وہب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ کے ماموں ہیں ابو وہب۔ انہوں نے کیا کیا کہ بیت اللہ کی عمارت سے ایک پتھر کھینچ کر نکالا، وہ پتھر اچھل کر دوبارہ دیوار میں فٹ ہو گیا خود بخود۔ اس نے کھینچ کر نکالا اور دوبارہ فٹ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمارت بڑی عظیم ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں یہ قدیم جگہ ہے جہاں حج کرتے مسلمان، اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہاں پر اگر تعمیر کرنی ہے اس کی تو اپنے حلال مال سے تعمیر کرنا، کوئی بھی برائی کا پیسہ، غلط پیسہ، سود اور حرام کا پیسہ اس میں شامل نہیں کرنا۔ پھر ولید بن مغیرہ، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور اس نے کیوں ایسی رائے قائم کی؟ اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا تھا، بیت اللہ والے جانتے تھے، لوگ جانتے تھے، وہ اژدہا بیت اللہ کے درمیان رہتا تھا، اور جب کوئی قریب جاتا اور کوئی نقصان دینے کی کوشش کرتا تو وہ کھڑا ہو جاتا لڑنے کے لیے، آگے نہیں چھوڑتا تھا۔ اس قدر کے روایات میں ہے کہ وہ اژدہا دھوپ کو حاصل کرنے کے لیے، تپش حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کی دیوار پر کھڑا ہوتا تھا، اور پھر دھوپ حاصل کر کے جب دھوپ ختم ہوتی دوبارہ اندر چلا جاتا تھا۔ بیت اللہ کی ایک طرح سے حفاظت کر رہا ہے۔ وہ قدیم اژدہا تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے، اور لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں بیت اللہ کو گرائیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اژدہا نقصان پہنچائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو گرائے تو ابرہہ والا ہمارا حال نہ ہو، جس طرح ابرہہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ، جو فیل ہاتھی والا لشکر تھا، اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا؟ یہ بری نظر لے کر آئے تھے، بری تمنا لے کر آئے تھے، بری سوچ لے کر آئے تھے، یمن سے اٹھے تھے، اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے۔ ان کی وجہ یہ تھی، ان کی تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا، کیونکہ ان کے بڑوں کے سامنے ہوا بیت اللہ کا یہ معاملہ، اور وہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہ بھی ڈر تھا گرائیں کیسے؟ ولید بن مغیرہ نے مشورہ دیا، کہا کہ گرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہاری نیت اصلاح کی ہے، اگر تمہاری نیت صرف گرانے کی نہیں ہے بلکہ تعمیر کی اور اچھی نیت ہے تمہاری، یہ نیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھے کام کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تمہیں کچھ عذاب نہیں دے گا۔ ولید بن مغیرہ نے، لوگوں نے دیکھا پھر بھی پریشانی، اب انہوں نے دعا کی۔
دعا کیا کی؟ انہوں نے دعا یہ کی کہ اللہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، ہماری کوئی غلط نیت نہیں ہے، غلط نیت نہیں ہے، دعا کی. کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہماری نیت درست ہے، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو اس ازدہے سے ہمیں بچانا، یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اور ہمارے معاملے کو آسان کر دینا. حیرت انگیز واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو اجداد تھے اور قوم والے تھے، انہوں نے دعا کی. جب انہوں نے دعا کی تو پھر دعا کی وجہ سے وہ اژدھا ایک دفعہ دوبارہ آیا دیوار پر آیا، اور وہ جس طرح تپش حاصل کرنے کے لیے اور سورج کی طرف دیکھنے کے لیے آتا تھا، ادھر بیٹھتا تھا اوپر گرمی حاصل کرنے کے لیے. کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس کو اچک لیا، اس اژدہے کو اٹھایا اور اڑ گیا. اب قریش والوں نے سمجھا، مکہ والوں نے سمجھا کہ اب اللہ نے ہماری دعا قبول کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ بہتر فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے اور ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے. اب انہوں نے فیصلہ کر دیا کام کا، لیکن پھر بھی ڈر رہے تھے کہ اب پھر بھی ڈر ہے، کیونکہ خوف یہ تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لوگ دور چلے گئے تھے. جب یہ تعمیرات کرنے کے لیے انہوں نے توڑنا شروع کیا، ولید بن مغیرہ کو پکا یقین تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے. اس نے کدال اٹھایا اور سب سے پہلے بیت اللہ کی دیوار پر کھڑا ہوا اور توڑنا شروع کیا، مسمار کرنا شروع کیا، شہید کرنا شروع کیا. اب شام جب ہوئی تو وہ گھر کو لوٹا. لوگوں نے کہا ابھی بھی انتظار کریں گے، اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، تو پھر ہم یہ کام کریں گے. اب دوبارہ وہ صبح کو آیا، دوبارہ اس نے کام شروع کیا. اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ ہم اچھی نیت رکھتے ہیں. پھر لوگوں نے مل کر مسمار کیا بیت اللہ کو. اب بیت اللہ کے لیے سامان چاہیے تھا، انہوں نے سامان کے لیے پیسے جمع کیے، کیونکہ ولید بن مغیرہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ حلال کی کمائی کا پیسہ جمع کرنا، کوئی بھی ایسا اس میں پیسہ شامل نہیں کرنا جو حرام کا ہو، حلال کی کمائی. اب بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے اب یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے مکمل اس بنیاد تک پہنچ گئے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی، نیچے بنیاد میں سبز رنگ کے پتھر تھے، ان کے اندر جب کدال دے کر اس کو کھینچنا چاہا تو یہ الفاظ روایت کے پورا مکہ ہل گیا تھا، پورا مکہ ہل گیا، زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی جب وہ سیدنا ابراہیم کی بنیاد کو اکھاڑنے لگے. اب انہوں نے کدال ہٹا لی، رک گئے. سب نے مشورہ کیا، کہا کہ اس کو ہم نے نہیں اکھاڑنا، اس کو نہیں نکالنا، کیونکہ یہ بنیاد اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، یہ بنیاد قیامت تک قائم رہے گی، ہم نے اسی بنیاد پر ہی دوبارہ تعمیرات کرنی ہے. اب انہوں نے اچھی سامان منگانا شروع کیا. اب ان کو پتہ چلا کہ ایک رومیوں کا بحری جہاز آ رہا تھا اور ایک جگہ وہ تباہ ہو گیا ہے. اس کے اندر ایک گرجا گھر وہ بنا رہے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے وہ لکڑیاں منگائی تھی، ایک اہم قسم کی، خاص قسم کی، بڑی مہنگی لکڑیاں منگائی تھی. وہ وہاں لے جا رہے ہیں. اسی ولید بن مغیرہ کو قریش والوں نے کہا کہ آپ جاؤ وفد لے کر، اب جو ان کا جہاز تباہ ہوا ہے تو وہاں جا کر ان سے پیشکش کرو، ان کو کہو کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے یہ لکڑیاں ہمیں دے دو تاکہ ہم بیت اللہ میں اس کو بنائیں، بیت اللہ کی تعمیرات میں ڈالیں. جب وہ گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بحری جہاز تباہ ہو گیا ہے، اب اس کے اندر یہ سامان تھا جو ہم وہاں منتقل کر رہے تھے، جہاں ہم گرجا گھر بنا رہے تھے، عیسائی اپنے لیے بنا رہے تھے معبد خانہ، تو وہاں پر لے جا رہے تھے. لیکن پھر جب انہوں نے پیشکش کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ ہمارا جتنا بھی سامان گرا ہے یہ سب تم لوگ بری راستے سے یہ دوبارہ ہماری جگہ پر پہنچاؤ گے تو پھر ہم تمہیں لکڑیاں دیں گے. یعنی بری راستے سے تم لوگ یہ کوشش کرو گے ہمارا سامان ہمارے علاقے تک پہنچاؤ گے. دوسرا انہوں نے شرط یہ رکھا کہ اگر ہم یہ تمہیں دے دیں تو ہمارا شرط یہ ہے کہ جو ٹیکس 10% تم تجارت پر لیتے ہو
مکے میں آنے کے بعد جو ہم تجارت کرتے ہیں اس پر 10% ٹیکس لیتے ہو، پھر تجارت کرنے دیتے ہو تو وہ ٹیکس ہم سے معاف کرو۔ تو مکہ والوں نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ شرائط قبول کر کے یہ کسی طریقے سے لکڑیاں خرید لی اور آ کر تعمیرات شروع کر دی۔ اب تعمیر ہونے لگی ہے، انہوں نے تعمیر کی، بیت اللہ کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور 6 انہوں نے پلر بنائے، اچھے طریقے سے تعمیرات کی، لیکن ایک حصہ ان کا رہ گیا۔ یہ جو حتیم ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کو ہجر کہتے ہیں۔ ہجر ایک لفظ ہے، حجر، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اور ہجر کا معنی ہوتا ہے حتیم، جو بیت اللہ کے سامنے چھوٹی سی ایک بار کی طرح بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ہجر، اور یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اس کو انہوں نے تعمیر نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم اس کو تعمیر کریں، حلال کا پیسہ نہیں ہے موجود ہمارے پاس کہ اس کو تعمیر کریں۔ انہوں نے یہ نشان لگا کر چھوڑ دیا وہاں تک کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے سوال کرتی ہے اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو فرماتی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں تعمیر کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم والوں کے پاس پیسے حلال کے ختم ہو گئے تھے، حلال کی رقم ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک چھوڑ دیا، اور یہ بیت اللہ کی بنیادیں تھی، جہاں تک انہوں نے کرنا چاہا وہاں تک دیواریں کھڑی کر دی، باقی انہوں نے حصہ چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا سوال کرتی ہیں، کہتی ہے کہ ایک دروازہ انہوں نے بنایا اور اوپر بنایا کیوں؟ زمین کے ساتھ کیوں نہیں ملا دیا؟ اصل جو تعمیرات تھی اس میں زمین کے ساتھ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ عائشہ، تمہاری قوم والوں نے اس کو اوپر اس لیے کیا ہے کہ جس کو چاہیں اس کو داخل ہونے دے اور جس کو چاہیں اس کو منع کر دے۔ اگر تمہاری قوم جہالت کے قریب نہ ہوتی، یعنی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام قبول کیا ہے، جاہلیت کا دور ابھی قریب گزرا ہے ان کے، اگر یہ اس کے قریب نہ ہوتی تمہاری قوم تو میں دوبارہ یہ تعمیر کرواتا، دروازے 2 بناتا اور اس حتیم کو بھی اصل بنیادوں میں شامل کر لیتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، یعنی یہ جو حتیم ہے یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، اگر کوئی بندہ جاتا ہے وہاں اندر داخل ہو جاتا ہے تو سمجھو وہ بیت اللہ کے بعد انہوں نے حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آیا۔ حجر اسود کیونکہ نکال کر انہوں نے رکھ لیا تھا، 4 قبیلے تھے جو یہ کام کر رہے تھے، کسی نے کون سا حصہ لیا بیت اللہ کا، کسی نے کون سا حصہ لیا۔ اب یہ تعمیرات تو مکمل ہوگی، اب نصب کرنے کی باری آئی حجر اسود کو۔ یہ بڑا عظیم پتھر ہے، یہ عظیم پتھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیجا، سیدنا اسماعیل کو، کہا کہ بیٹا جاؤ کوئی پتھر لے کر آؤ یا نصب کرنے کے لیے۔ یہ بیٹا گیا، سیدنا اسماعیل پتھر ڈھونڈنے کے لیے گیا، واپسی آیا تو پہلے ہی پتھر موجود تھا، لگا ہوا تھا۔ پوچھا کہ ابا جان یہ کہاں سے آیا؟ تو سیدنا ابراہیم نے جواب دیا کہ بیٹا اس کی طرف سے آیا ہے جو تمہاری تعمیر کا محتاج نہیں ہے، یعنی تم تعمیر کرو بھی نہیں تو وہ تعمیر کر سکتا ہے۔ یہ جبریل امین لے کر آیا ہے پتھر جو جنت کا پتھر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جو کالے رنگ کا پتھر دیکھ رہے ہو یہ جنت سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وهو اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اس کے جو صحیح الفاظ ہیں دوسری روایت کے اندر ہیں وہ یہ ہے کہ برف سے زیادہ سفید تھا، لیکن آپ نے فرمایا فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، یہ بنی آدم کی خطاؤں نے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ اس کو چھونا ہے، اس کو بوسہ دینا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے، آپ نے فرمایا ان الرکن والمقام، فرمایا کہ رکن یمانی اور مقام بیت اللہ، جس کو مقام حجر اسود جس کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم،
جس پر سیدنا ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ ابراہیم کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی یہاں کے قریب 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ حجر اسود کے قریب پڑھی جاتی ہے 2 رکعتیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 چیزیں یاقوتان من یاقوت الجنت طمس اللہ عز وجل نورہما، فرمایا کہ یہ 2 جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت، 2 یاقوت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ختم نہ کرتا، طمس نورہما لَأَضَاعَتَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ مشرق اور مغرب ان کی روشنی سے روشن ہو جاتے۔ یہ اس قدر روشن تھے، جنت کے 2 یاقوت تھے۔ تو یہ حجر اسود، اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، فرمایا اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا، یہ آنکھوں سے لوگوں کو ڈھونڈے گا جنہوں نے اس کا بوسہ لیا تھا حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جنہوں نے بوسہ لیا تھا اس کا اور اس کو چھوا تھا، ان کو یہ سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ حجر اسود، یہ حجر اسود کی شان ہے۔ اس کو جب نصب کرنے کی باری آئی تو لوگ پریشان ہو گئے۔ کیا پریشانی ہوئی؟ 5-6 دنوں تک سخت لڑائی چلی، کیونکہ یہ عظیم پتھر تھا۔ اب قبیلے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے فیصلہ کہ ہم اس کو نصب کریں، لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی اٹھایا تو اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے، اور نصب کرنے کی جگہ پر بھی رکھا تو پیغمبر کے ہاتھوں سے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے کیسے نصب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس وقت نبوت کا معاملہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ اس وقت نبوت نہیں ملی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کیسے نصب کیا؟ اب یہ لڑائی چل رہی ہے قبیلوں کے اندر۔ 4 قبیلے تھے، ایک بنو عبد تھا، ایک قبیلہ، 4 قبیلے تھے، ان کی لڑائی چل رہی تھی۔ تو ایک شخص تھا بزرگ، اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کس کے اختیار میں دینا چاہیے، اور یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، انہا کا والد تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیسے کیا؟ اس نے کہا فیصلہ میں کرتا ہوں، لڑائی چھوڑو، جھگڑا چھوڑو، آپس میں بن جاؤ۔ فیصلہ میری طرف سے یہ ہے کہ اب دیکھنا جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آتا ہے، سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں فیصلہ دے دو، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک باب کا نام تھا باب بنو شیبہ، کہا کہ اس دروازے سے جو داخل ہو اس کے ہاتھ میں دے دو فیصلہ وہی کرے گا۔ اب اس نے جب بزرگ نے فیصلہ کیا تو سب نے اس کی بات مان لی، کہا کہ یہ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ انتظار کرنے لگے۔ سب سے پہلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت داخل ہوئے اس دروازے سے۔ جب داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سب نے رضامندی کا اعلان کیا۔ اب نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر ان کی بات کو سنا۔ جب انہوں نے سب بات ختم کر دی، آپ نے فرمایا حلم الی ثوبا، میری طرف ایک کپڑا لے کر آؤ۔ لوگ گئے، ایک بڑی چادر لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود اپنے ہاتھوں مبارک سے اٹھایا، اس پر نصب کیا، اس پر رکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اب 4 قبیلوں میں سے ایک شخص آئے اور ایک کونے کو پکڑ لے۔ بڑا عظیم فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو بنو عبد مناف سے ایک شخص آیا، مناف سے عتبہ بن ربیعہ، بنو اسد سے آیا زمع بن اسود، بنو مخزوم سے آیا ابو حذیفہ بن مغیرہ، بنو سہم سے آیا قیس بن عدی۔ انہوں نے 4 کونوں کو پکڑ لیا، اور اس سے پہلے کس قدر شدید لڑائی تھی کہ ایک قبیلہ آیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پیالے کے اندر خون بھرا، خون پیالے کے اندر بھر کر آئے، اور انہوں نے اس کے اندر ہاتھ ڈبوئے، کہا کہ یہ ہاتھ ہم نے ڈبو لیے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھلے خون ریزی ہو، یہ حق ہمیں دینا چاہیے، ہم نصب کریں گے۔
اس قدر معاملہ بڑھ چکا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ آپ سے ہی کروانا تھا، اور ذہانت یہ تھی کہ آپ نے فیصلہ کیا، انہوں نے چاروں کونوں سے پکڑ کر اٹھایا اور وہاں پر رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اس جگہ پر نصب کر دیا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا نبوت سے پہلے۔ کچھ باتیں ہیں اس کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک اہم بات کی طرف روشنائی ڈالنا چاہوں گا کہ آج کل ایک طرح سے سوشل میڈیا پر بہت سارے فتنے چل رہے ہیں، جن میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ کو، لوگوں کی سوچ کو دور کیا جا رہا ہے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ لوگ علماء کے قریب نہ جائیں اور ہمارا راستہ آسان ہو۔ اور یہ کن کی طرف سے ہو رہا ہے؟ نام نہاد لوگ، جن کو موٹیویشنل اسپیکر کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے یہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے۔ آپ ان کے بیانات سنیں، اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ جب آتا ہے عرفہا، اس کو پہچان لیتے ہیں سب سے پہلے عالم، جو دین کے عالم ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب فتنہ دوبارہ ختم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جاہل جان لیتے ہیں کہ واقعے میں یہ فتنہ تھا۔ جب داخل ہوتا ہے تو عالم جانتے ہیں، جب چلا جاتا ہے تو ہر ایک پہچان لیتا ہے کہ یہ واقعے میں فتنہ تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے لوگ اپنی گفتگو، اپنے طریقے سے، اپنی بات کرنے کے انداز سے، ان کے فالوور زیادہ ہیں، سننے والے زیادہ ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو بہکاوے میں ڈالتے ہیں، علماء سے دور کرتے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں۔ اس اپنے پروپیگنڈے کے اندر کامیاب ہونے کے لیے یوتھ کلب، ان کا ایک شخص ہے ساحل عدیم، ایک شخص ہے محمد علی، بڑا معروف ہے انجینئر محمد علی۔ یہ دونوں ان کے الفاظ آپ سنیں، سرچ کریں۔ یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دجال کے سب سے زیادہ بیعت کرنے والی عورتیں ہوں گی اور مرد ہوں گے۔ عورتیں اور مرد کون سے؟ جو عالم ہوں گے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کرنے لگے ہیں بڑی اہم بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دجال کے سب سے زیادہ پیروکار کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ جھوٹا قول ہے، کہیں بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے۔ حدیث موجود ہے، آپ لے کر آئیں احادیث کی جتنی کتابیں، ان کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی روایت دکھا دیں، اللہ کی قسم یہ حملہ ہے میرے پیارے پیغمبر کی شریعت پر، یہ حملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ امام الانبیاء یہ فرمائیں کہ علماء جو ہیں اس قوم کے لیلۃ البدر کی طرح ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح ہیں، باقی لوگ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور یہ آ کر کہے علماء جو ہے یہ دجال کا ساتھ دیں گے، پھر دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ کے قرآن کو پڑھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں، دین کو پھیلانے والے علماء ہیں۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے کیا اہل علم اور نا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ امام الانبیاء یہ فرمائے اور یہ بدبخت کہے کہ یہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور جھوٹی روایتیں پیش کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے رہیں تاکہ ان کے فتنے کامیاب ہوتے رہیں۔ جو فتنہ لے کر آئے وہ کامیاب ہوتا رہے۔ آج تک اگر کتاب و سنت محفوظ ہے تو ان علماء کی وجہ سے، حق والے علماء کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فتنے شروع ہوئے، اور سیدنا عمر کی شہادت کے بعد اس سے زیادہ فتنے شروع ہوئے، سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد زیادہ فتنے شروع ہوئے، اور آج تک فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ امام الانبیاء کا قول ہے، آپ نے فرمایا فتنے بند نہیں ہوں گے قیامت تک۔ ایک دروازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا، وہ شہید ہوئے، فتنے شروع ہوئے۔ آج تک فتنہ پرور فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن الحمدللہ علماء دین ایسے موجود ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
अहादीस को पढ़ते हैं, मुहद्दिसीन का कौल है, बल्कि अमीर उमर का कौल है। फरमाते हैं कि ये लोग मलम्मा सादी के साथ कुरान की आयतें पढ़ के आपको धोखे में डालेंगे। फ़ख़ुज़ूहुम बिस्सुन्नती, इनको पकड़ना प्यारे पैगंबर की अहादीस के साथ। ये कुरान को मानने वाले कुरान मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे, आपके सामने आकर गलत तफासिर करेंगे, लेकिन इनको पकड़ना, किससे पकड़ना? प्यारे पैगंबर की अहादीस के साथ। ये झूठी अहादीसें बयान करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, इनके प्रोपेगेंडा हैं। जब दीन, आखिरी बात करता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत इल्म उठा लिया जाएगा। कैसे इल्म उठा लिया जाएगा? आप हैरान हो जाएंगे इस हदीस को सुनकर। फरमाया कि इल्म नहीं उठा दिया जाएगा, बल्कि अहले इल्म को उठा लिया जाएगा। अहले इल्म को उठा लिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अहले इल्म वाले जो सही अकीदे वाले उलमा होंगे वो दुनिया से फोत हो जाएंगे। ये खुतबे बयान करने वाले तो मौजूद होंगे, दीन के हकीकी उलमा चले जाएंगे दुनिया से। उलमा का उठ जाना ये ज़वाल है, ये बहुत बड़ी एक नेमत अल्लाह ताला की तरफ से छिनी जा रही है। उलमा उठ रहे हैं, फितना परवर बढ़ रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से ये पता चलता है कि कुर्बे क़यामत इल्म का उठ जाना, उलमा का उठ जाना है। यानी जब तक उलमा होंगे तो इल्म होगा। आपके ये यूट्यूब, आपके फेसबुक, ये सारे मीडिया मौजूद होंगे, लेकिन उलमा दुनिया से चले गए तो इल्म बाकी नहीं रहेगा। हालांकि ये किताबें भी मौजूद होंगी, लाइब्रेरियाँ भी मौजूद होंगी। मालूम हुआ कि इल्म है, दीन है तो उलमा के साथ कायम है। और ये लोग दीन के उलमा से लोगों को बागी करके और ख़ुद उलमा बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के फितनों से आवाम उन्नास को बचाए, और हमें भी तौफीक दे कि हम किताब और सुन्नत का मुताला करें, ताकि हम भी फितनों से महफूज रखें, हम भी महफूज रहें और हमें सही दीन का इल्म हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।